نظم میری بڑی پاپولر ہے ایک اللہ کے فضل سے ماں کے بارے میں. جی بالکل. اور وہ اس حافظ صاحب پنجابی میں ہے. ہاں پنجابی میں ہے. حافظ صاحب 10 سال میں لکھی. وہ نظم آپ نے 10 سال میں. یعنی میں ایسا تھا کہ میں لکھتا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا. میں نامراد دل کی تسلی کا کیا کروں، تسلی نہیں ہوتی تھی. پھر ایک رات میں پنڈی گھیپ سنا ہوگا آپ نے، وہاں پروفیسر تھا، تو رات مجھے یوں لگا حافظ صاحب جیسے نظم نے یہ 10 سال تک میرے اندر چیختی کل بلاتی رہی، اور مجھے ایسا لگا مجھے نظم کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو. اور پھر میں نے جب لکھ لی تو صبح تک میں روتا رہا ہوں. یہ ماں چیز ہی ایسی ہے جی. سر میں چاہوں گا وہ بھی آپ سنائیں، اور اس کا واقعہ بھی ہمیں سنائیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا. پس منظر اس کا یہ ہے حافظ صاحب کہ میں گجرات کے پاس ایک قصبہ ہے جس کا نام کنجا ہے. ٹھیک ہے. بڑا مشہور قصبہ ہے. وہاں کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں 2، ایک غنیمت کنجائی اور ایک شریف کنجائی. شریف کنجائی صاحب کو تو میں نے دیکھا ہے اچھی طرح. تو وہاں جب میں نے BA کیا تو BA کے بعد میرے وسائل محدود تھے، میں فوری طور پر MA کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا. حالانکہ میں BA میں پنجاب میں اپنے کالج میں فرسٹ آیا. ٹاپر تھے آپ. بالکل جی. اور مجھے سلور میڈل ملا تھا اس زمانے میں، اور بھی بہت سے اعزازات ملے تھے. رول آف آنر بھی ملا تھا اس میں. تو پھر بہرحال کنجا علاقہ ہے، وہاں ایک اسکول ہے، وہاں میں نے 2 سال پڑھایا ہے. میں اسکول ماسٹر بھی رہا ہوں BA کرنے کے بعد، MA کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ وہیں کا واقعہ ہے. ایک لڑکے کا نام تھا بشیر اور دوسرے کا نام اکرم تھا. یہ سچا واقعہ ہے. اور یاد رکھیے سچائی سے زیادہ اثر کسی چیز میں نہیں ہوتا. لائی ہیز نو لیگز، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور اسی لیے اس میں تاثیر ہے. یہ نظم اثر کرتے کہ سچا واقعہ جہاں پڑھی جاتی ہے لوگ روتے ہیں. بلکہ مجھے سنانے میں دقت ہوتی ہے، لیکن میں آپ کی فرمائش ضرور پڑھوں کرا. وہ لڑکا آیا ہے بشیر، دیر سے آیا ہے. ماسٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم لیٹ کیوں ہو؟ وہ جو جواب دیتا ہے وہ نظم ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ماسٹر کہتے ہیں آج ہمارے گاؤں میں ماسٹر کو منشی یعنی پڑھا لکھا آدمی آج بڑی دیر نہ لایا ہے. اوے بشیریا، اوے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پناہ کے تے آیا ہے تو آج 2 ٹلیاں کو سا کے. یعنی وہ 2 پیریڈ لیٹ ہے. ورنہ منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو. اے اکرم نے نیر جیا نیر اج پایا جی، اس نے کوئی ظلم ڈایا ہے؟ مائی نوہے مارتا ہے. ہی بیٹس ہز مدر، تے بڑا ڈاڈا مارتا ہے. اج اس پیڑکے نے حد پہ مکائی ہے، انہوں مار مار کے مدھانی پن سکتی. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا ہے. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن، سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا، میرا ہی کام بھی تو کریاں جی ہیریا. روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدر سے،
ਅੱਜ ਫੇਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰ ਮੈਨੇ नेर जे अनेर अज पाया जे। ये नज़्म है भाई, तो ये मेरे लिए सुनाना भी मुश्किल होती। 50-60 साल पुराना, 50 साल पुराना तो वाक़या है, काफी साल है, लेकिन आज भी आप सुना रहे हैं तो आपकी आंखें नम हैं। बस ये है, बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। वाह 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 वाह। बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार। बल्कि मुझे किसी ने एक दफा, किसको मैंने कहा कि मेरी जो मुस्कुराहटें हैं वो मकई की तरह हैं, मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है जी, तो उसके पीछे दुख है जी, जलन है, तकलीफ है, अंदोह है। तो बहरहाल तूने पूछा है मुझे दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता। वाह वाह। आप दुआ फरमाएं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े दिगर गूं हैं, और अल्लाह ताला, और ये क्यों है ऐसा है, ये इसलिए है हाफिज साहब कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क जो है वजूद में आया था, अभी तक जो है उस पर अमल नहीं हो रहा। ये है, हमने उससे गफलत बन, ये दुनिया में गफलत की सज़ा बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा मिलती, और हमें इस गफलत की सज़ा मिल रही है कि हम इसने पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया था। मुझे लोग पूछते हैं कि दो कौमी नज़रिया क्या है, सारे अजीज़ भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा दो कौमी नज़रिया पूछते हो तो सूरह या अय्युहल काफिरून पढ़ो, है जी, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ये है जिसे तुम पूछते हो मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ, और जिसकी इबादत तुम करते हो मैं उसे नहीं पूछता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन अलग है तुम्हारा, और यही कौमी नजरिया, दो कौमी नजरिया। यानी मैं हैरान हूँ, इतने इतने उलमा गुजरे हैं लेकिन दो कौमी नजरिए के बारे में किसी ने ये नहीं बताया कि सूरह या अय्युहल काफिरून में कितनी वजाहत से बयान हुआ कि हम जिसे पूछते हैं तुम उसे नहीं पूछते, जिसे तुम पूछते हो उसे हम नहीं पूछते।